جی ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان لاہور 24 نیوز لاہور سے اس وقت موجود ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے چیئرمین زین العابدین کے پاس، ان کے آفس میں موجود ہیں. ان سے سوالات کریں گے. بڑے ہی مخلص، بڑے ہی محنتی اور تجربہ کار افسران جو بطور چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ناظرین، اس کی ایک خاص بات کہ کرونا وائرس میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ آفیسران اپنی جانیں بچانے کے لیے بند کمروں تک محدود رہے، مگر اس محکمہ کے ان چیئرمین نے، ان کے سٹاف نے اربوں روپے ریکوری کٹھی کی نادندگان سے، اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج ان سے محکمہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. جی جناب، اب یہ بتائیں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ یہ جی جب 18ویں ترمیم آئی اور اس کے بعد 7واں NFC ایوارڈ ہوا، تو اس کے بعد جو سیلز ٹیکس اینڈ سروسز کی کلیکشن ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ صوبے، حالانکہ یہ پہلے بھی ایک صوبائی سبجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر صوبے چاہیں تو یہ کلیکٹ خود کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد سن 2011 میں سندھ نے اپنا ریونیو بورڈ بنا لیا، اور سن 2012 میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا قیام ہوا تاکہ پنجاب سیلز ٹیکس اینڈ سروسز جو پہلے FBR کلیکٹ کر کے پنجاب کو دیتا تھا، وہ پنجاب کا صوبہ خود کلیکٹ کر سکے. 2019 اور 20 قدرتی آفات کے سال تھے. ان میں آپ نے کتنی ریکوری کی؟ لیکن جی پچھلے سال جو ابھی گزرا ہے 2020-21، اس میں ہماری جو ریکوری تھی وہ 144 ارب تھی، جو کسی بھی صوبائی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی کی تاریخ کی سب سے زیادہ ریکوری ہے. اور 2019-20 میں ہم نے 109 ارب کلیکٹ کیا. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ پاکستان کے تمام تقریباً اداروں میں کرپشن سرایت کر چکی ہے. اس کے خاتمے کے لیے کوئی ایسی تجویز، کوئی ایسی قانون سازی آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم یہاں پہ جو میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی حد تک بات کر سکتا ہوں. دیکھیں، قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے اور وہاں بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ جو کیا ہے وہ ایک تو ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے اعتبار سے ایک چھوٹا ادارہ ہے، 400 سے کم لوگ ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ لیول سے آپ آخری جو آپ کا ورکر ہے اس تک آپ کی نظر ہوتی ہے. دوسرا، اس میں جب ہم ہائرنگ کرتے ہیں یا سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں ہم اس چیز کا ڈیپوٹیشن پہ بھی جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی جو ریپوٹیشن ہے انٹیگریٹی کے حساب سے، ایمانداری کے حساب سے اچھی ہو، ان کو لائیں. اس کے بعد ایک ماحول ہم نے یہاں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص، بھلے وہ ہمارا امپلائی ہے، کوئی ٹیکس پیئر ہے، کوئی وکیل ہے، وہ کسی بھی افسر کے کمرے میں انکلوڈنگ چیئرمین بغیر وقت لیے آ سکتا ہے اور اپنی کی شکایت بتا سکتا ہے. تو ایسی کوئی قانون سازی کی میرے خیال میں شاید ضرورت نہیں ہے. قوانین تو کرپشن کے خلاف بے شمار بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی کسی کو اگر شکایت ہو تو اس کا ازالہ کرنے کا میکنزم جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے اور ایک ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے ٹاپ لیول کی. تو وہ میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے کرپشن کا، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ اس کے اوپر کوئی ایسا مشورہ دے سکتے. سر، ریکوری کے دوران کوئی مزاحمت، کوئی سیاسی پریشر کبھی آپ پر آیا ہو، آپ کے اہلکاران پر آیا ہو؟ نہیں جی، جو 2 سال مجھے یہاں ہو گئے ہیں ایز اے چیئرمین، بالکل کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر نہیں، بلکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو فائنانس منسٹر ہیں اور جو پورے ہمارے یہاں پہ سیاسی قیادت ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے. اتنی ریکوری جو ہے وہ آپ کے جو قائدین ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور ہمیں کبھی کسی قسم کا کوئی کال نہیں آئی ہے. مزاحمت کی جہاں تک آپ نے بات کی، ہم نے یہاں پہ پالیسی یہ بنائی ہے جی کہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نادہندہ ہے تو وہ کیوں نادہندہ ہے. اگر اس کو کوئی کنفیوژن ہے، اس کو اپنے آبلیگیشنز کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو ہم بلاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ 350 سے زیادہ ورکشاپس کرائیں ٹریننگ کے لیے. اس کے بعد ہم نے فیسیلیٹیشن آفیسر رکھے ہیں، گائیڈز رکھے ہیں، ہم لوگ موجود ہیں. تو ہمیں ابھی تک کوئی ایسا ایکشن لینے کی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی جس کو آپ کوئرسو ایکشن کہتے ہیں کہ ہم کوئی فورس لے کے گئے ہوں یا ایسے. ہم نے ہمیشہ اگلے کو سمجھایا ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر پاکستانی ٹیکس دینا چاہتے ہیں، کچھ ان کو آسانی اگر آپ فراہم کریں گے تو وہ ٹیکس دینے کو تیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کاسٹ آف نان کمپلائنس ہے اس کو اگر آپ کاسٹ آف کمپلائنس سے زیادہ کر دیں گے تو لوگ خود ہی ٹیکس دینا شروع کریں گے. اچھا سر، آپ کی بڑی مختصر سی اسٹرینتھ ہے، کوئی 100 کے حساب سے ہے تقریباً، تو
ان کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی میں مکمل طور پہ مطمئن ہوں. یہ نہ صرف کہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جاتے ہیں, ایکسٹرا آورس کام کرنا ہو وہ کرتے ہیں. ایک ان کے اندر جذبہ ہے اچھا کام کرنے کا, ملک کے لیے کام کرنے کا. تو مجھے ابھی تک اپنی کسی بھی امپلائی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کم اسٹرینتھ ہے ہماری, یہ ہماری ایک طاقت ہے جو لوگ کم ہیں, کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ زیادہ تر آٹومیشن پہ ریلائی کرتا ہے. ایک سال میں کتنی ریکوری کی ہے آپ نے 2020 میں؟ جی میں نے بتایا نا جی 2020 اور 21 میں ہم نے 2020-21 سے مراد یہ ہے کہ جولائی 2020 سے جون 2021 تک ہم نے 144 ارب 144 ارب. تو آپ نے اتنا بڑا جو ٹارگٹ اچیو کیا, اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو کوئی تعریفی, کو ملازمین کو ریوارڈ وغیرہ؟ نہیں جی بالکل, ہم نے پچھلے سال ملازمین کو ریوارڈس دیے اس کے اوپر. ہر سال جس سال بھی اچھی کارکردگی ہوتی ہے, یہ الحمدللہ کوئی میرے آنے کے بعد نہیں, پہلے سے یہ ٹرینڈ ہے کہ جب بھی اچھی کارکردگی ہوتی ہے ملازمین کو ریوارڈس ملتے ہیں. اور تعریف بھی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. ساری حکومت کا, ہم بھی حکومت کا حصہ ہیں, سب حکومت مل کے کام کرتے ہیں. تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی پرفارمنس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں. اچھا سر, پنجاب ریونیو اتھارٹی کے بطور چیئرمین آپ نے اس محکمے کو جوائن کیا, تو ایف بی آر میں اور اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ لیکن جی بڑا مشکل ہے موازنہ کرنا, کیونکہ ایف بی آر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ایف بی آر کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ملازمین ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کے کیسز ہیں. تو یہ موازنہ کچھ اتنا ٹھیک نہیں کر سکتے ہم. وہ ایک پرانا ادارہ ہے, ان کا تجربہ زیادہ ہے, یہ ایک بالکل نئی آرگنائزیشن ہے. تو اس میں کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں جی, نئی آرگنائزیشن ہوتی ہے. ہمارے کورٹس کے اندر کچھ کیسز چل رہے ہیں, جس طرح ایف بی آر کے بہت سے معاملات سیٹل ہو چکے ہیں, ہم ابھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے سروس رولز ابھی اپروو نہیں ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی ریفارم لے کے آنا ہے, کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے, تو وہ ایک دن کے اندر آخری جو ہمارا ملازم ہے اس تک بھی اس کی بات پہنچ جاتی ہے. ٹریننگ کرانا آسان ہے, تھوڑے لوگ ہیں, آٹومیشن پہ ہم بڑے آرام سے شفٹ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں وہ آسانیاں بھی ہیں کہ ہم تیزی سے تبدیلی لا سکتے ہیں اگر لانا چاہیں. ایف بی آر بہت بڑا ادارہ ہے, تو ان کو بہت کمپلیکیٹڈ طریقے سے چلنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں ایف بی آر کے اندر جو ایف بی آر کی گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے, جو ایف بی آر میں آٹومیشن ہے, وہ ایک بالکل علیحدہ لیول کی ہے. اور اتنے بڑے ادارے میں اتنا زبردست کام کرنا, اس کو بھی ہمیں اس کی بھی پذیرائی کرنی چاہیے. مزید ریکوری کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا آپ تجویز دیں گے ہمارے چینل کی وساطت سے؟ دیکھیں جی کچھ تو جس طرح محنت کر رہے ہیں ہمارے افسر اور ہمارے آفیشلز, کچھ تو یہ ہے کہ اسی کو جاری رکھتے ہیں. کچھ ہماری پالیسیز اچھی چلی ہیں, کولیبریشن کی, ٹریننگ ورک شاپس وغیرہ کرانے کی, ان کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ماہ پہلے ایک محبوب الحق ریسرچ سینٹر ہے, ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیے, جس میں ان کی ایک ٹیم ہے, جس میں پروفیسرز ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے, کولمبیا یونیورسٹی کے. وہ بغیر کسی معاوضے کے ہماری اتھارٹی پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہاں ہماری کمیاں رہ گئی ہیں. کیونکہ جب آپ خود اپنا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا باعث بھی آ جاتا ہے, اور کچھ چیز ہوتی ہے اگر آپ غلط چیز سمجھ رہے ہیں تو اس کی غلطی نکالنا خود مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے باہر سے یہ لوگ منگوائے ہیں. منگوایا کیا ہے, ان کے ساتھ ایم او یو کیا, ان کی مہربانی ہے صرف ملک کی خاطر. یہ ہمارے ملک کے لمز کے لوگ ہیں اس میں, پھر لندن اسکول آف اکنامکس, کولمبیا یونیورسٹی. تو وہ ہمیں ایک رپورٹ بنا کے دیں گے کہ کہاں ہم اس پرفارمنس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آٹومیشن کا ایک نظام تھا جو میرے سے پچھلے چیئرمینوں نے شروع کیا, میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں ہم مکمل سسٹم کو آٹومیٹ کر دیں کہ اس میں مینول انوالومنٹ زیرو ہو جائے, ہر چیز کمپیوٹر کے آن لائن. اچھا سر, کوئی اپنی سروس کا کوئی بہترین کوئی یادگار واقعہ ہمارے چینل کی وجہ سے ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ دیکھیں جی واقعات تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں, کوئی یادگار جس نے آپ کی زندگی پہ گہرے نقوش ڈالے. دیکھیں میں نے اس میں واقعہ تو میں نہیں کہوں گا جی. دیکھیں ایف بی آر میں مجھے الحمدللہ یہ موقع ملا کہ ایف بی آر کی جو آٹومیشن کا پروسیس تھا اس کا میں پارٹ رہا, جو ٹیم تھی اس کا میں حصہ تھا, اور جو ابھی ایف بی آر کے اندر انکم ٹیکس میں جو سسٹم چل رہے ہیں اس کو بنانے میں میرا بھی تھوڑا بہت ایک رول ہے. تو یہ ایک میرے لیے بہت باعث فخر بات ہے. ابھی میں اس سسٹم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس نے واقعی میری جو اپروچ تھی اس کو تبدیل کر دیا. جب میں ایف بی آر کو میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے کمپیوٹر کی الف بے نہیں پتہ تھی,
جی اور وہاں سے آپ 14-15 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ میں بھی اس ٹیم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس نے کچھ آٹومیشن کی. جی جی. تو میرے لیے تو یہ سب سے یادگار پارٹ ہے میری پوری سروس میں. اچھا سر، آپ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ملازمین کے لیے ہمارے چینل کی وساطت سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، میرا جس طرح میں نے بتایا کہ کیونکہ میرا تقریباً روزانہ کے حساب سے ان سے رابطہ ہے تو پیغامات تو ان کو میرے ملتے رہتے ہیں. بس پیغام یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ایمانداری سے اور محنت سے اب تک وہ کام کر رہے ہیں، جی اس پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. جی. اس پہ اللہ کا شکر کریں اور اس کو اور بہتر کریں، اور جتنی محنت کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، اتنا ہی اور ترقی انشاءاللہ اس ادارے کو بھی ملے گی اور اس کے ذریعے پھر صوبے کو اور ملک کو ملے گی، اور یہی مقصد ہے ہمارا. جی ناظرین، یہ تھے زین العابدین صاحب جو چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ایم اے رحمان کو. اللہ حافظ.